ڈیئر آڈینس، آپ دیکھ رہے ہیں فزکس وتھ عبدل ستار۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو دنیا میں ٹیکنالوجی کو بھی اتنا ہی فروغ مل رہا ہے، اور آئے دن کسی نئی چیز کا انکشاف ہوتا رہتا ہے، اور جو چیزیں پہلے ناممکن تھیں آج ممکن ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں موبائل فون کو تو ان پر انٹرنیٹ بہت سست چلتا تھا، لیکن 3G کے آنے کے بعد نہ صرف اس کی سپیڈ تیز ہوئی بلکہ گھنٹوں کا سفر منٹوں تک پہنچ گیا۔ جب 4G نیٹ ورک آیا تو اس نے اس کی سپیڈ کو دگنی کر دی اور منٹوں کی چیزیں سیکنڈ میں ہونے لگیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اس سے بھی تیز رفتار نیٹ ورک یعنی 5G کی سپیڈ کیا ہوگی؟ اس میں صارفین کو کیا کیا سہولیات دی جائیں گی اور 5G کب لانچ ہوگی؟ 4G کے بعد 5G اپنے قدم جمانے کو تیار ہے، لیکن چند سیکورٹی وجوہات کی بنا پر تاخیر کا سامنا ہے۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ میں ہواوے سیٹس پر پابندی عائد ہے۔ اب کینیڈا بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اب صرف 5G جنوبی کوریا میں استعمال کی جا رہی ہے، جو مقامی طور پہ تیار کردہ ہے۔ محترم ناظرین، موبائل فونز پر جدید ترین نیٹ ورک پر 5G پر کام کیا جا رہا ہے، اور اکثر ماہرین اسے طویل عرصے تک اپنے صارفین تک پہنچتے نہیں دیکھ رہے۔ 5G کی سپیڈ 4G کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اس سے صارفین کا جیب خرچ بڑھ جائے گا، کیونکہ 5G موجودہ 3G اور 4G کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگی ہوگی، اور ان کو 5G سپورٹ موبائل خریدنے ہوں گے، اور جو کہ کیا ہے بہت زیادہ رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں 5G کی نیلامی بھی ہو گئی، اور ملک کے بڑے آپریٹرز نے 1,40,000 پاؤنڈ کی خطی رقم بھی ادا کر دی ہے تاکہ وہ اپنے صارفین کو تیز سروس میسر کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، از 5G وائرلیس کمیونیکیشن سیف فار ہیومن ہیلتھ؟ کیا یہ جو 5G کی ہیلتھ جو ہے اس کی ٹیکنالوجی ہے، کیا یہ ہیلتھ کے لیے مفید یعنی اس کے لیے سیف ہے یا نہیں؟ اس میں جو 5G ہے اس میں کیا ہوتی ہیں، بہت زیادہ کیا ہوتی ہیں، ہائی فریکوینسیز اس کی کیا ہوتی ہے، فریکوینسی ہوتی ہے، دی نمبر آف اوسیلیشن ان سیکنڈز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی ڈینجرس ہے فار دی ہیلتھ۔ لیکن انٹرنیٹ بیکمز این essential part of life and society, more having more needed۔ ہائر فریکوینسیز ہونے کی وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، سیل فون ریڈیشنز، کینسر اور ڈیمیجز اور ادر ڈیزیزز کا کیا ہے سبب بن رہی ہے۔ فی الحال تاہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے لاگو کرنے سے فی الحال کیا ہے اسے منع کر دیا ہے، لیکن یہ مختلف کاموں میں بہت ہی مفید ثابت بھی ہو سکتا ہے، جیسے ریڈیو فریکوینسی ریڈیشن، سائیڈ ایفیکٹس، ریلوے، ایئر ٹریفک کنٹرول، آن لائن بینکنگ، انڈسٹریل پرپز، ہیلتھ کیئر، پلانٹ اور کراپ ہیلتھ، سرجری تھرو 5G ڈیوائسز، ویدر کنڈیشن، پلانٹ اور کراپ ہیلتھ، کیمیکل لیولز میں کیا ہے 5G بہت ہی یوزفل اور کیا ہے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اور ریسرچ کہتا ہے کہ 5G 4G کے مقابلے میں 90% لیس پاور استعمال کرتا ہے۔ سیکیورٹی، لائٹنگ، انرجی، وائر سسٹم، 5G ایسے کام خود بخود کرے گا جسے ہم خود سر انجام دیتے ہیں، جن میں کیا ہے سیلف ڈرائیون وہیلز، ریئل ٹائم کمیونیکیشن، سیف اینڈ ریلائیبل ہوگا، جس میں کیا ہے گاڑیاں خود بخود ڈرائیو کریں گی، اور جو ہے 5G ہر ہیومن ایکٹیویٹی پر ایکٹ کرے گا۔ آئیونائزنگ اور نان آئیونائزنگ ریڈیشنز میں فی الحال کیا ہے ابھی کنفیوژن پائی جا رہی ہے، لیکن جو ریڈیشنز ہیں وہ دونوں میں ہیں۔ ہر لائٹ میں ریڈیشنز ہوتی ہیں جو کیا ہیں بہت ڈینجرس ہوتی ہیں۔ وہ آئیونائزنگ ریڈیشنز وہ ہیں جو اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ وہ کیمیکل بانڈ کو توڑ دیتی ہیں اور صحت کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہیں۔ لیکن 5G اونلی جو اس میں ہے وہ کون سی ہے، نان آئیونائزنگ ریڈیشنز،
اور جو کیا ہے ہیٹ اور کیا 5G ول بیکم آ انٹیگرل پارٹ آف آور لائف، اور دنیا کو کرنے میں بہت کچھ کیا ہے ہیلپ کرے گا، اور اس کو بہت ہی مفید کاموں میں استعمال کیا جائے گا۔ والسلام، تھینکس۔